السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میری اپنی ذاتی طبیعت خراب تھی، گلا خراب تھا اور زکام وغیرہ لگا ہوا تھا، تو روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو آج پہلا رمضان المبارک ہے، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج ہم جناب ایک چھوٹی سی دوائی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ہے تو دوائی چھوٹی سی ہے، لیکن یہ بہت ہی کارآمد ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی زبردست کارآمد ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گلے کا درد، زکام، نزلہ، پرانے سے پرانا نزلہ ہوگا نا آپ کے جسم میں موجود، تو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایسی دوائی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے ادرک لے لی ہے، تھوڑی سی جنجر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں نے آگ پہ تھوڑا اس طرح اس کو بھون لیے، پھر اس کا چھلکا اتاریں گے، اتارنے کے بعد پھر اس کو پیسٹ بنائیں گے۔ تو تمام پروسیس آپ کو دکھائیں گے سٹیپ ٹو سٹیپ۔ یہ ہم کر رہے ہیں جی، اس کو روسٹ کر رہے ہیں یہ والا، اور یہ ایک رہ گیا تھوڑا سا، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ مقدار میں لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے تقریباً 1 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے ادرک، اور تقریباً ½ kg کے قریب گڑ میں نے خریدا تھا، اس میں سے تھوڑا سا ہم کھانے کے لیے رکھ لیں گے، باقی جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے دوائی کے لیے۔ جو ہم لوگ میڈیسن بنا رہے ہیں، جو ٹافی بنا رہے ہیں، جو بھی ہم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، تو یہ ایک ٹافی نما بنے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ سردیوں گرمیوں کا سیزن آتا رہتا ہے، تو اس میں آپ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو زکام، کھانسی اور نزلہ زکام ہو جاتی۔ تو یہ ویسے تو کالی سی ہو گئی ہے، لیکن اس کا ہم لوگ چھلکا اتاریں گے چھری کی مدد سے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی میں اس کو اتار لوں چھلکا اس کا، تو پھر میں آپ کو ملتا ہوں، دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جی دوستو، اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ادرک کا پیسٹ ہم نے بنا لی ہے، اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم نے پہلے روسٹ کیا تھا، آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا۔ پھر اس کو میں نے چھلکا اتار کے، بلیک والا جو اس کے اوپر جل چکا تھا تھوڑا تھوڑا، اس کو اتار کے پھر میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا پانی ڈال کے۔ تو پھر اس کے اندر میں نے 1 چمچ، جو یہ کھانے والی چمچ ہوتی ہے، اس کا میں نے ایک کالا نمک ایڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ساتھ ہی 1 چمچ ہلدی، جو ثابت ہلدی ہوتی ہے، کچی ہلدی، اس کو ہم لوگ سکھا کے خود آرگینک ہلدی، وہ ہلدی ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے 1 چمچ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا۔ اجوائن 1 چمچ ہم نے ایڈ کی ہے اس کے اندر۔ پھر کالا نمک میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر گڑ ایڈ کریں گے، پھر اس کو ہم پکائیں گے، اور اس کا حلوہ جب بنے گا، پھر اس کے بعد یہ ایک سالڈ فارم میں اس کو لانے کے لیے ہم لوگ اس کو یہاں سے یہاں باریک کر لیں گے، اس گڑ کو تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے، اور باریک کرنے کے بعد پھر اس کو ہم لوگ اس کے اندر ہی فی الحال ایڈ کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا یہ ہماری تیاری کرتے تک یہ گل جائے۔ تو ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں، اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں۔ اس کو چھوٹا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جلدی پگھل جائے گا۔ تھوڑا سا پانی ایڈ بھی کرنا پڑ جائے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اس گڑ کو مکمل پگھلانا ہے۔ اور یہ جو کھانسی، نزلہ، زکام اور اس طرح کے اور جو آپ لوگوں کو چیسٹ انفیکشن وغیرہ، بچوں کے لیے بھی یہ مفید ہے، بڑوں کے لیے مفید ہے، یہ دیسی نسخہ ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ ساری آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں چیزیں۔ ادرک آپ لوگ سبزی والی شاپ سے ہر روز استعمال کرتے ہیں گھر میں اور لاتے ہیں،
تو تھوڑی سی ادرک لے لیں، اور میں نے لیا ہے یہ تقریباً 330 گرام جو گڑ ہے یہ میں نے لیا ہے، اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ادرک کتنی لی ہے۔ جی فرینڈس، ہم نے تقریباً ½ kg ادرک لائی تھی، تو اس میں سے تقریباً ½ kg چلی گئی ہے، سوری 1 پاؤ ادرک ہم نے ڈال دی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی 252 میں نے اندازے سے ڈالی تھی، اور دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے میں نے اس کو چیک کر لیا ہے کہ جو باقی بچی ہوئی تھی میرے پاس وہ کتنی بچی ہوئی ہے۔ جی فرینڈس، 1 پاؤ جو ہے وہ ادرک ہم نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اب ہم اس تمام پیسٹ کو جو ہم نے آپ کے سامنے بنایا تھا اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا حل ہو جائے، اور اب ہم سبز الائچی کے کچھ دانے خوشبو کے لیے اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہم نے سبز الائچی تھوڑی سی ڈال دی ہے، تھوڑی سی اور ڈال دیتے ہیں، تو 1 چمچ آپ سبز الائچی ثابت لے لیں، اس کی بیج نکال کے آپ ڈال دیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا جو چھلکا ہے میں اس سمیت ہی اس کو چھوٹا کر کے ڈال دوں گا، تو اس میں اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا اپنا جو ایک تاثیر ہوتی ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ بھی صحیح رہتی ہے۔ آپ لوگوں کے منہ میں چھالے وغیرہ جو بن جاتے ہیں نا، لوگوں کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں اکثر معدے میں گرمی جب ہو جاتی ہے، تو یہ سبز الائچی منہ میں رکھنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو باریک کوٹ لیتے ہیں، میں باریک کوٹ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ویڈیو ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں۔ آپ کو بنانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا آپ نے۔ جی دوستوں، تو ہم نے تمام مٹیریل کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، جس کے اندر گڑ ہے 1 پاؤ سے زائد گڑ ہے، 330 گرام گڑ ہے اس کے اندر، اور 330 گرام گڑ کے بعد اس کے اندر ہے جی ادرک جو ہے وہ 250 گرام ہے، 1 پاؤ ادرک ہے، اور اس کے بعد 1 چمچ ہلدی خالص والی، اس کے بعد اس کے اندر ہے جی 1 چمچ کالا نمک، اور آدھا ٹی سپون جو آدھا چھوٹا چمچہ ہے وہ ہم نے ڈالا ہے پنک سالٹ۔ یہ پنک سالٹ آپ کو میں دکھا دوں، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر۔ پنک سالٹ بھی کافی فائدے والا ہوتا ہے، منرل ہوتے ہیں اس کے اندر، تو یہ پنک سالٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح جو ہے نا وہ پسا ہوا ہوتا ہے، تو یہ میں نے تقریباً آدھی ڈال دی ہے چمچ چھوٹی والی، اور اب ہم اس کو چولہے پہ چڑھاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو انگریڈینٹس بھی بتاتا چلتا ہوں۔ تو اب ہم نے اس کو چولہے پہ چڑھا دیا ہے، لکڑی والا چمچ استعمال کرنا ہے آپ نے، لوہے والا اگر اس طرح کا کوئی ہے تو آپ کر لیں، ادروائز یہ لکڑی والا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ ہم نے گڑ کے اندر گڑ ڈالنے کے بعد آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ سبز الائچی وہ تھوڑی سی آپ نے 1 چمچ ڈالنی ہے، اگر پسی ہوئی اس کے بیج مل جائیں، بیج ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی ساری انگریڈینٹس ہے اس کے اندر۔ تو ابھی ہم اس کو پکاتے ہیں، اتنا پکانا ہے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد ہم میڈیم فلیم کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب آدھی سے بھی آدھی ہم لوگ اس کو آگ دیں گے، ہلکی آنچ پہ پکائیں گے، تو یہ اچھی طرح پکنے کے بعد اس کے اندر ابھی ہم نے دیسی گھی یا مکھن ڈالنا ہے، تھوڑا سا 1 یا 1.5 چمچ جو ہے وہ آپ نے وہ ایڈ کر دینا۔ جب یہ ابلنا شروع ہو جائے، اس کا پانی خشک ہونا شروع ہو جائے، تو تب آپ نے گھی ایڈ کر کے
1 سے 1.5 چمچ یا آپ کے پاس مکھن پڑا ہوا ہے تو وہ ڈال دیں. تو ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح پکانے کے بعد جب یہ اتنا ہو جائے کوانٹٹی میں کہ یہ بالکل حلوے کی طرح، اور یہ اس کو فرائی پین کو یا کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دے، تو تب آپ نے اس کو جو ہے نا نکال کے ایک ٹرے کے اندر ایک ابھی میں نے چینی کو بھی گرائنڈ کرنا ہے، تب تک یہ ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا سا چینی کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیتا ہوں، کیونکہ جو ہم نے اس کے اندر گولیاں بنانی چھوٹی چھوٹی، وہ گولیاں اس پاؤڈر کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے تاکہ وہ نیچے چپکے نہیں. ٹھیک ہے، تو میں تب تک چینی کا پاؤڈر بنا لیتا ہوں. تو جی دوستو، ہم نے ابھی چینی کو گرائنڈ کر لیا ہے. اب ہم اس کو تھوڑا نیچے ٹرے کے اندر ڈال دیں گے تاکہ جو بھی ہم لوگ بنائیں گے سسٹم، گولیاں بنائیں گے، تو یہ جو شوگر ہے ہماری اس کو ہم پھیلا دیں گے کسی چیز کی مدد سے تاکہ یہ اچھی طریقے سے جو ہے نا پورے اس کے اندر ہو جائے نیچے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو یہ دیکھیں یہ ابھی اس کے ابال آ گیا ہے، ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں. یوں لگ رہا ہے جیسے آپ نے بالکل فریش گنے کا جو جوس نکالا ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ یلو یلو سے آتا ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ گڑ جو ہے یہ گڑ خالص تھا. ٹھیک ہے، خالص گڑ ہی لیں، شاوری گڑ ہے، اس کو میں نے یوز کیا. آپ کو جو کوشش کریں اگر خالص اچھا اوریجنل والا گڑ مل جائے کھانے والا تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کو تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی اس کے اندر میں نے گھی، دیسی گھی یا پھر مکھن جو ہے وہ بھی ایڈ کرنا ہے. یہ ابھی گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے. چلے جی، اس کو گاڑھا ہونے تک ہم لوگ پکا لیتے ہیں. تب تک آپ ویڈیو کو میں اسکپ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس کی جو اسٹیم نکل رہی ہے، اس کا یہ پانی ہے نا، جو ادرک کا پانی ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا تھا اس کو بلینڈ کرنے کے لیے کہ اس کو بالکل باریک باریک بلینڈ کر لیں. ہم لوگ پانی نہیں ڈالتے تو یہ بلینڈ نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ والا پانی خشک ہو جائے گا، اور یہ ادرک پہلے آلریڈی ہم نے چولہے کے اندر بھی بھون کے رکھ لی تھی. اب ہم نے اس کو اس کے اندر پکانا ہے، فرائی پین کے اندر یا کڑھائی کے اندر. میرے پاس کیونکہ کوانٹٹی تھوڑی ہے، آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے. تو یہ گلے کے درد، زکام، پکا ہوا گلا جو ہوتا ہے، ریشے کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے. اور میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے نا یہ پہلے ایک دفعہ بنائی تھی، اس سے مجھے کافی افاقہ ہوا تھا. تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں بناتا ہوں، لیکن اس بیچ میں ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا بہت زیادہ. میں نے کہا سر یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے، کچن میں ساری چیزیں موجود ہیں، میں کیوں نہیں یہ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے گھر کے اندر یہ ریمیڈی استعمال کر کے اپنے بچوں کو، خود کو، سردی کے جو اثرات ہوتے ہیں یا گرمی سردی کی وجہ سے جو آپ کو زکام لگتا ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ مہنگی دوائیوں سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی ادرک اور گڑ وغیرہ لے لیں. یہ دیکھیں ابھی گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کو روکنا نہیں ہے چمچ کو. ٹھیک ہے، چلاتے رہنے تاکہ یہ نیچے جلے نہیں. ایسے یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا جلدی، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ ایک جان ہو کے سارا جو ہے یہ پک جائے گا.
اب میں اس کے اندر گھی ایڈ کر دیتا ہوں یا مکھن ایڈ کر دیتا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک ایڈ کر سکتے. تو میں اس ٹائم میرے پاس مکھن پڑا ہوا ہے، دیسی گھی نہیں ہے تو میں مکھن ہی ایڈ کر دیتا ہوں. تو یہ ہم نے اس کے اندر مکھن ایڈ کرنا ہے. تقریباً میں نے تھوڑا سا مکھن اس کے اندر ایڈ کر دیا. اب ہم گاڑھا ہونے تک اس کو پکاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا، تب تک میں ویڈیو اسکپ کرتا ہوں. تو جی دوستو، ابھی اس کے جو لاسٹ سٹیپ ہے جہاں پہ یہ آئل جو ہے یہ چھوڑنے کے جگہ پہ جاتا ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں تو ابھی یہ آئل چھوڑنا شروع ہو گیا ہے. آئل نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر دیسی گھی ڈالا تھا تو گھی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. اس کی بنائی کمپلیٹ ہو گئی ہے ادرک کی، اور یہ تمام گڑ کے اندر، اور ساری انگریڈینٹس جو ہے وہ اچھی طرح مکس بھی ہو گئے ہیں اور یہ تھوڑے ہارڈ ہونے لگے. اب ہم نے تھوڑا سا اس کا پانی اور خشک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی گولیاں بنانے کی کوشش کرنی ہے. جب تک گولیاں صحیح نہ بنے آپ نے تھوڑا سا اس کو بنائی کرتے جانا ہے، ہلکی آنچ پہ. یہ دیکھ لیں، آنچ دیکھ لیں، بالکل میں نے ہلکی آنچ کی ہے، میڈیم، ٹھیک ہے، میڈیم آنچ کی ہوئی ہے تاکہ یہ جلے نہیں. اور میں لگاتار چمچہ چلاتا رہا، اور زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی تھی، تقریباً آدھے گھنٹے سے قریب ہو گیا کہ میں اس کو لگاتار اسی طرح چمچہ چلا رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح. تو ویڈیو پوری آپ نے دیکھی ہے تو تھوڑا سا آپ اور انتظار کریں، انشاءاللہ اس کے میں گولیاں بنا کے. یہ ہم نے ساتھ ہی یہ بیڈ اس کا نیچے تک بنا دی ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو گولیاں ہم بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہے، اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے. تو اب یہ بالکل تیار ہی ہے، تقریباً تھوڑا سا ٹائم ہے، میں اس کو اور تھوڑا سا مزید پکا کے خشک کر کے اتار کے گولیاں بنانے کی کوشش کروں گا. لیکن اس ٹائم ویڈیو میں نہیں بنا سکتا، میرے پاس دوسرا سٹینڈ وغیرہ یا پھر اس طرح کا بندہ کوئی نہیں ہے، میں خود ہی اکیلے یہ کام کر رہا ہوں. تو معذرت ہے، میں گولیاں جو اس کی ٹیبلٹس بنا رہے تھے ہم لوگ، وہ نہیں دکھا پائے گا. تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ گولیاں بنا کے یہ والی جو چھوٹی چھوٹی وہ آپ ٹافی کہہ لیں، ٹافیاں بنا کے آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اب اس کی ٹافی بنانی رہ گئی ہے باقی. اس میں ابھی یہ دیکھیں، یہ جو پہلے گر گیا تھا یہ ابھی چولہے کے اوپر ہی خراب ہو گیا، اس کو کپڑے سے ٹھیک کر دیتے. چلیں جی، بعد میں ملتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کو اس فارم میں لے آئے ہیں. پہلے ہم لوگ چاہتے تھے کہ گولیاں بنا لیں، لیکن اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہارڈ ہو جائے گا. اس کو ہم لوگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تو آپ اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور خشک کر کے، کیونکہ میں نے جلدی کی وجہ سے اس کو جلدی نیچے اتار لیا تھا چولہے سے، تو تھوڑا سا اور ویٹ کر لے، اس کو تھوڑا سا ہارڈ ہونے دے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس آپ لوگ زیادہ ممبر ہیں، ساتھ آپ کے جو ہے وہ گولیاں بنانے والا کوئی ساتھ میں ہیلپنگ کے لیے کوئی بندہ ہے، تو جلدی جلدی اس کی گولیاں بنانی ہے. ادروائز یہ جو ہے نا وہ جلدی ہارڈ ہو جاتی ہے.
تو میں نے فی الحال اس کو تھوڑا سا جلدی اتار لیا ہے، اس کے میں ایئر ڈرائر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا ایک دفعہ خشک ہو جائے. اس کو ہوا میں نے چھوڑ دیا تھوڑا سا، یہ ابھی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اپنی فارم میں سیٹل ہونے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو پھر میں اس کو جو ہے نا ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گا. تو بس ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. نزلہ زکام کھانسی بخار کے لیے، یہ جو بخار کے علاوہ جو نزلہ زکام کھانسی گلے کی خراش، اس طرح کی جو آپ وکس وغیرہ اور جو بازاری چیزیں لیتے ہیں ان سے یہ 1000 گنا اچھی میڈیسن ہے. آپ کو گھر میں ہر تمام ریڈی میڈ مل جائیں گی ریمیڈیز، آپ لوگ استعمال کر کے اپنے گھر کے اندر ہی اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا اور اپنے چاہنے والوں کا. ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آپ کا دوست معین الطاف.